صاحب کہہ رہے ہیں جی وجدان کا ہے. چلیں یہ تو آپ کام کرتے رہیے. اگلی چیز جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، جو ابھی آپ کے لیے سرپرائز ہے، جو میں سچ بتاؤں میرے لیے بھی سرپرائز تھا. ہماری اس فیملی کے ساتھ جڑے ایسے رشتے جو حقیقی رشتے ہیں. کچھ رشتے ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے. اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، جن رشتوں کے نام نہیں ہوتے نا، وہ بہت 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 پریشیس، بہت قیمتی ولایت کے ساتھ جڑے ہوں، اور ولایت ولی الاثر کے ساتھ جڑے ہوں. اور آپ نے ایک، اسے آپ کہاوت کہہ لیں، جملہ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ سنا ہوگا، شمع سے شمع جلے. میرے بادشاہ میرے مولا ولی الاثر نے شب عاشور مولا حسین کے خیمے میں جلنے والی شمع کی لو کو قائم فرمایا ہے. سنیے گا، بس 2 منٹ لوں گا. مجھے ہماری اس فیملی کی ایک ایسے ممبر کا آپ سے تعارف کرانا ہے اور ان کو اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے جو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مطلب اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ جیسے آپ اور میں کومنٹس کی صورت میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ کیا ہی بات ہے. جو یقیناً ہم روزانہ بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بس کر دیتا ہے. میں چاہ رہا ہوں پہلے کو تھوڑا سا پس منظر بتلاؤں. میرے مولا ولی الاثر نے شب عاشور کے اس چراغ کو، اس دیے کو، اس شمع کو قائم فرمایا. دیے کی لو ہوتی ہے نا، لیکن آپ نے دیے کی لو جو جلتی ہے، میرے مولا نے دیے کی لو کو قائم کر دیا. شب عاشور کے دیے کی لو قائم ہے. میرے جملے کو محفوظ کر لیجئے گا. شب عاشور خیمہ الہیہ میں حسین کے سامنے موجود توحید کا چراغ جو ولایت کے روغن سے روشن تھا، اس روغن کے سے اٹھنے والی لو کو قائم کہتے ہیں. وہ جب حسین بادشاہ نے بجھانے کے بعد دوبارہ جلوائی تھی نا، وہ اسی لیے مولا ابو الفضل سے جلوائی تھی. وہ قائم، وہ قائم. اب جس پر قائم فضل چاہتا ہے نا، وہ اسے اس دیے کی لو سے مس کر دیتا ہے. شمع سے شمع جلے، دیے سے دیا جلے، یوں چلتا ہے یہ سلسلہ. تو ہم ٹھہرے ایک نقارہ پرزا کسی ناکام کا، پتہ نہیں کہاں، کسی کباڑ خانے میں. تو وہ جب وہ کرنے والا، تو وہ ایسے سب سے نقارہ پرزے کو اٹھاتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے دنیا کو، لو بھلا بتاؤ. وہ اسے ایسا کر دیتا ہے، وہ اس نے پتہ نہیں کیسا کر کے ایسے چلا دیا. اچھا وہ چلنا شروع ہو گیا. دیا نا، دیے سے دیا، پھر دیا، پھر دیا، پھر. یہ جو آپ سب یہاں مجھے سن رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں موجود وہ آنے والے ہیں کہ چراغ کا دیا، اس کی لو ہیں. آپ جو آپ سن رہے ہیں نا مجھے، آپ اپنے گھر میں وہ آنے والے ہیں کی لو ہے. میرے پاس اتنی سٹوریز موجود ہیں، اتنی کہانیاں اتنے گھروں کی میں بیان کرنا شروع ہوں تو اس کے لیے الگ نشستیں ہیں جو آپ لوگوں نے سنائی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ سنا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو سنا، یہ سنا، یہ سنا. میں آپ کو اس لیے نہیں سنائی، میں خود کبھی اس کو ریکال نہیں تھا. آپ کو پتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا شرارتی ہے. تو اس لیے میں بچ کے رہتا ہوں اس سے. تو ایک دیا بڑا کمال روشن ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن اچانک
ہماری ایک بیٹی ہیں، ان کی طرف سے ہماری ایک بہن کا بڑا پیارا سا پیغام میری طرف آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سنیے گا علامہ صاحب، اور میں نے جب اسے سنا تو وہ ایک منقبت تھی، اور میرے لیے بڑا ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا، اور ایک ایسا سرپرائز جو میرے چہرے پر، میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور وہ سننے کے بعد پھر ہم نے اپنی اس بہن سے بات کی، ان کو ڈھیر دعائیں بھی دیں، اور بات کرتے ہوئے کم دعائیں دی جاتی ہیں، بعد میں زیادہ دی جاتی ہیں، تو دونوں طرح سے دعائیں دیں۔ وہ آنے والے ہیں، یہ ایک مجالس کا عنوان تھا، جو اب صرف ایک مجلس کا عنوان نہیں بلکہ اپنے طور پر ایک عقیدہ بن چکا ہے، ایک عقیدہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری بہن شامل ہیں، میں ان کو اسکرین پہ اپنے ساتھ لے آؤں ان کا تعارف کرا کے۔ ان کا نام ہے سیدہ عنبر نقوی، ہماری بڑی پیاری بہن ہے، مولا انہیں سلامت رکھے۔ جی بیٹا تکی، اوکے۔ یا علی مدد، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کرم مالکوں کا، اور دعائیں ہیں آپ لوگوں کی، اور بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ظاہری طور پر پہلی بار آ رہی ہوں، لیکن بیک آف دا اسکرین وہی آپ کا جملہ کوٹ کروں گی کہ وی آر دا فیملی، وہ آنے والے ہیں۔ جی بالکل، آپ سلامت رہیں۔ اور میرے محترم سامعین، میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دم سے میں اپنی اس بہن کو یہاں پہ اس اسکرین پہ لے آیا۔ بیٹا لگائیے گا نام ساتھ، بھی لگا دیجیے آپ۔ میں کہ ہماری یہ بہن ہمارے ساتھ اس اسکرین پہ آ جائیں اور باقی کا تعارف میں پھر کرواؤں ان کا، تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ ہماری یہ بہن وہ ہیں، میں نے آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے 4-5 سال پہلے ایک اشرا میں نے پڑھا تھا، مخلوق حسین، تو تب ان کی اس کی بازگشت جو ہے وہ ان کی سماعتوں تک پہنچی، تو انہوں نے ایک بہت ہی باکمال منقبت تب پڑھی، مخلوق حسین، بہت خوبصورت، بہت پیاری۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سامعین جتنے اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی سماعتوں سے وہ گزری ہوگی یقیناً۔ اس کا عنوان ہی مخلوق حسین تھا، اور وہ بھی میرے لیے سرپرائز تھا کہ بھی بڑا زبردست ہوا۔ اور اگر نہیں تو سنیے گا ضرور، کیونکہ مجھ سے ہماری ان بہن کا پہلا تعارف وہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے جو منقبت کہی ہے، میں تو ڈھیر دعائیں دے کے یہی کہوں گا کہ اس کا اجر و صلہ تو ماں سوائے خود مولا ولی الاثر کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ، آنے والے چند دنوں میں، وہ ڈیٹ ہمیں خود ہماری بہن عنبر بتائیں گی، یہ منقبت ریلیز کر رہی ہیں جو انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے، اور اس منقبت کا ٹائٹل ہے وہ آنے والے ہیں۔ اور یہ کلام لکھا ہے ہماری بہت ہی پیاری، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہماری اس فیملی کی بہت پیاری وہ آنے والے ہیں کی شاعرہ، جنہوں نے ہر موقع پر، ہر محل پہ، ہر ہمارے ساتھ نشست میں، ہر جگہ اپنے اشعار سے ہمیں جو ہیں وہ ہمیں تحفے دیے۔ ہماری محترمہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ، انہوں نے اس کو کلام کو لکھا، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے، میں پہلے ایک بات کہوں گا، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ تمام تعارف ہماری بہن کے اسکرین پہ آنے کے بعد ہی ہو، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا ولی الاثر بادشاہ پر کوئی بھی میرے مولا کا چاہنے والا کہیں سے بھی ہو، وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، جانے کیا کیا کچھ کہہ سکتا ہے، کیا کیا لکھ سکتا ہے۔ وہ شاعر ہو، وہ منقبت پڑھنے والا ہو، وہ کسی انداز میں کچھ بھی۔ یہ جو منقبت ہماری بہن نے پڑھی ہے اور محترمہ فاخرہ بطول نے لکھی ہے، اس میں ایک انفرادیت ہماری فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس تمام منقبت میں میرے بادشاہ کے وہ فضائل نثر میں جو میں یہاں بیان کرتا رہا، انہی کو شاعری میں ڈھالا گیا۔ قافیہ، ردیف، ان کا تمام وزن، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے
جو میرے جیسے نالائق کے لیے تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا. اور پھر اس کلام کو ایک بہترین طرز کے ساتھ, بہترین ادائیگی, ایک بہترین لہن کے ساتھ, کیونکہ لہن کی وابستگی کو میں تو خوب سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے مالک کا تو, میرے بادشاہ سرکار مرتجس کا تو اس میں معلّہ ہی اس سے ہے نا, خوبصورت لہن والا. تو خوبصورت لہن کے ساتھ ادا کرنا یہ ایک اگلا کام تھا جو کیا, اور اس کے لیے جو وقت منتخب ہوا میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے میری بہن بالکل سامنے ہے, آپ کو پتا ہے میں ویسے ہی زندگی میں یہ مبالغہ آرائی اور ان چیزوں سے بہت بچتا ہوں, مالک کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں. آپ یقین مانیے جب ہماری یہ بہن امبر اس پہ کام کر رہی تھیں تو کوئی میری اور ان کی آپس میں ایسی بات چیت نہیں تھی کہ یہ کرنا ہے. یہ میرے لیے سرپرائز تھا. کلام لکھا گیا, ان تک پہنچا, کیسے پہنچا آئی ڈونٹ نو, انہوں نے وہ ریکارڈ کروا لیا اور مجھے اس کی ویب فائل بھیجی گئی کہ یہ آپ سنیے. وہ اتنا بڑا میرے لیے سرپرائز تھا. بالکل آپ یہ دیکھیے کہ مولا نے وقت کیسا چنا ہے کہ اس شعبان میں ہم 1 سال ہو گیا کہ ہم اجتماعی سجدہ پیش کر رہے ہیں مالک کو ایک ساتھ مل کر, اور اس 1 سال کے جو بھی آپ کہیں, آپ جو نام دیں گے اس 1 سال کو, وہ انشاءاللہ کل ہم اناؤنس کریں, اس کا, اس کی خوشیوں کا یا اس کی تسلی کا یا اس کے تشکر کا جو ہم آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ, وہ اس منقبت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ میں کہوں گا اپنی ٹیم سے کہ ہمارا جتنا بھی میڈیا اس میں وہ آنے والے ہیں کا ہے, وہ یوٹیوب سے ہو, فیس بک سے ہو, کہیں سے بھی ہو, وہ انشاءاللہ ہماری بہن امبر کے ساتھ مل کے اس کو جو بھی یہ اس سلسلے میں کام کر سکے, کیونکہ یہ سب کا کام ہے. وہ ہماری مدد کر رہی ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, اور ہم سب کی مدد مولا کر رہے ہیں, اور اصل میں کہا جائے تو ہم سب اپنی ہی مدد کر رہے ہیں. کوئی کسی کا کیا, کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈے بائی ڈے اپڈیٹ دیں گے. اس کی جو بھی ریلیزنگ کے سلسلے ہیں وہ ابھی امبر ہمیں بتائیں گی. تو ناؤ اوور ٹو امبر. آپ بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ سے اس کے 1-2 اشعار تو ہم ضرور سنیں گے آپ, تاکہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ جیسے میں متجسس ہوں وہ بھی ہو جائیں, ان میں بھی موٹیویشن ہو, تو وہ تو ہم اینڈ میں سنیں گے. پہلے آپ مختصراً ہمیں بتائیے کہ مولا سرکار ولی العصر بادشاہ پر منقبت, اور وہ اس ٹائٹل سے ہونی چاہیے, یہ خیال کیسے ہوا؟ یہ خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ ہمیشہ یہ جستجو رہتی تھی کہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور اس میں جو چیز ہمیں پرووائڈ ہے تو اس سے ہم اپنے مقصد کی چیز کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اسی کی ایک کڑی تھی کہ جو میں آپ سے جڑی, اور وہ میں نے جو ہے مخلوق حسین تک میں پہنچی اور پھر اس کو پڑھا. اور میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ جب میں نے وہ آپ کے آفیشیل چینل کا ایک کمنٹ دیکھا کہ یہ میری مجالس کا خلاصہ ہے, تو وہ میری فتح کا دن تھا کہ بھئی حقیقتاً میں نے اسی سے سن کر انسپائر ہو کر لکھا تھا, اور میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں جو ہے وہ آپ تک اس کلام کے ذریعے پہنچ سکتی ہوں. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا, وہ آنے والے ہیں. جب پینڈیمک کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو بہت زیادہ مینٹلی ڈس آرڈر تھا سب کا, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, کیسا ہے. اس میں ایک چیز نکل کے آئی کہ جو منتظرین حجت کو جس نے جمع کیا, وہ ایک آواز تھی آپ کی کہ وہ آنے والے ہیں. جب اس آواز نے کانوں میں چلنا شروع کیا, وہ روز پروگرامز آنا شروع ہوئے, تو میں نے سوچا ٹھیک ہے, جہاں علامہ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہم منتظرین حجت کے نام کر دیا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے روز بیٹھے ہوئے وہ آنے والے ہیں, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنی ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ حصہ تھوڑا سا ڈال دیں. اس بات کو لے کے ابھی ذہن میں خیال آیا ہی تھا, تو اس وقت جو ہے وہ فاخرہ بطول باجی نے وہ کلام شیئر کیا کہ وہ آنے والے ہیں, کیونکہ وہ جو بھی نیا لکھتی ہیں تو پڑھنے والوں کو خصوصی طور پہ بھیج رہی ہوتی ہیں. میں نے اسی وقت ان کو کال کر کے کہا میں آپ ہی یہ میں نے پڑھنا ہے. اب وہ 4-5 مہینے پھر میں اس پہ محنت کرتی رہی کہ نہیں اس کی دھن وہ ہو کہ وہ لگے کہ وہ آنے والے ہیں, وہ فیل آنا چاہیے. پھر وہ آڈیو میں کرنے کی کوشش کی, وہی کوشش پھر ویڈیو کی. تو وہ اب ہوتے ہوتے 4-5 مہینوں کی محنت اینڈ ہو رہی ہے. آج جو ہے وہ ان کا خود کا بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ڈالا تھا, ان کے ریویوز ڈالے تھے, باقی لوگوں سے بھی کہا تھا. لیکن جیسے جیسے آتے جائیں گے, جیسے آپ ہیں, آپ آج کے ساتھ آپ کے ساتھ لائیو میں, تو اب اس کلپ کو لے کے پھر اس کو اپلوڈ کریں گے,
मेरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि मैं इसको रिलीज दूं मैक्सिमम। उससे पहले जो भी रिलीजिंग होगा वो ऑफिशियली फिर हम अनाउंस कर देंगे, बताते जाएंगे कि भाई मौला सिया जिंदगी दे। उससे भी मुझे ये कहा कि बहन बेफिक्र रहें, आप जैसे अपडेट करती जाएंगी हम आपको करेंगे। तो अच्छा, वो थोड़ी सी इंशाल्लाह आवाज बहुत जल्द पहले वो बीच में आने वाले हैं अमर कर कि दी थी। आप तमाम दोबारा बताइएगा किस डेट को रिलीज कर रहे हैं को आप शाबान की? 7 शाबान 7 शाबान को इंशाल्लाह हम इसे रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छी डेट है। तो अगर आप मुनासिब समझें तो आपको इसके जो भी 1 या 2 अशार आपको अच्छे लगते हैं, शुरू से बीच में एंड से, जहां से आप मुनासिब, तो वो 1 या 2 अशार तबरुकन, और मैं ये कहूंगा ताकि हम सब के लिए वो एक तजस्सुस हो जाए, एक इंतजार रहे इंशाल्लाह, फिर जब आएगा तो यकीनन हम उसको सुन के भी इस इबादत में शामिल होंगे। बिस्मिल्लाह। मैंने आज वैसे तैयारी की थी उस कलाम की कि जो आपने मुझे लक़ब दिया, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि भाई मैं अंबर को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ मखलूक हुसैन को। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, क्योंकि बड़ा भाई बाप की जगह होता है और बाप ही नाम रखता है बच्चों के, तो मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ जी, की बात थी। चलें ठीक है। मैं आप फिर पहले हमें मखलूक हुसैन के कुछ आशार आप सुनाइए, उसके बाद फिर 1 या 2 आशार वो आने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। परचमे हजरत अब्बास ने लहरा के कहा, मेरा मौजिद है अली और अली का बेटा। नाम शबीर से कद है मेरा सबसे ऊंचा, मेरी ये इज्जत तो तौकीर है मौला की अता। मैं नहीं कुछ भी अगर मुझ में न हो शौक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। और मेरी खिलकत की वजह फातिमा ज़हरा की दुआ, मेरी बुनियाद में शामिल है खाके करबला। मेरी हर सांस है मकरूज शही सब्र व रजा, है आजादारी सरवर मेरा जीना मरना। पूछते क्या हो इबादत है मेरी इश्क हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। और सर के बल जाएंगे हम करबला की जानेब, बखुदा जाएंगे हम राह खुदा की जानेब। काबाए गम की तरफ सब्र और रजा की जानेब, हाँ उसी हक की तरफ हक की सदा की जानेब। हाँ वही जाएंगे मिलता है जहाँ रिज़्क़ हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। ये अलम ताजिया ताबूत जुलजना क्या है, बखुदा ये भी है खलकत सैयदी वाला, बखुदा ये भी है तखलीक सैयदे वाला। और है फर्श अज़ा फर्श विला रूहे अज़ा, मौजज़ा है ये गमे हजरत शबीर तेरा। आज तक कहती है हर एक ये तख्लीक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। अंबरो हावी चलो आम ये पैगाम करें, खुल के दुनियावी खुदाओं से ये कलाम करे। काम बरहक है यही आओ यही काम करे, अपनी तख्लीक को मौला के गम के नाम में करे। मैं नहीं बोली तो बोलेगा मेरा इश्क हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन, अना मखलूक हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत छोटी सी रहिए रिक्वेस्ट है आप। आपसे मेरी
بڑے بھائی ہیں, باپ کے برابر ہے, حکم آپ کا سر آنکھوں پہ. لیکن ابھی تک وہ کلام میں نے صرف آپ کو سنایا تھا یا پوئٹ سے ریلیٹڈ ہے یا جو آڈیو ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے, نکالا نہیں کہ اس کا فلیور ختم نہ ہو. چلے ٹھیک ہے, پھر اسے سرپرائز رہنے دیتے ہیں. تو وہ پھر 2 اسے یا 3 سرپرائز دن ہے, رہنے اس کے دیتے ہیں. بعد پھر سارے وہ آنے والے منتظرین حجت جو اس پلیٹ فارم پر ایک ہیں, ان سب کے دل کی آواز وہ آنے والے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سماعت کو انشاءاللہ. بتا پھر اس کو ایسا کریں گے نا انشاءاللہ 7 شعبان کو جب آپ اس کو ریلیز کریں گے انشاءاللہ, تو ہم بھی اپنا جو آفیشیل پیج ہے انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم اس کو ریلیز کریں گے. اور اس کے بعد ہم جو بھی مناسب ڈیٹ ہوگی 1 یا 2 دن کے بعد, تو ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کو لے کے پھر آپ سے بھی یہاں پہ ہم دوبارہ سنیں گے. آپ ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ سلامت رہیں. ڈھیر ساتھ میرا اس کے سوا اس وقت مجھے اور کوئی دعا میرے ذہن میں آ بھی نہیں رہی کہ آپ جب اپنے باپ, آپ جب اپنے خالق سرکار اثر بادشاہ سے, مالک سے, آپ جب اپنے اس مجسم اسپیکر کے ساتھ اس روپ میں جب بھی آپ ملاقات کریں, جب ملیں, جب وہ نصیب کرے, تو میں یہی دعا دوں گا کہ میرا مالک یہی کہہ کے آپ کو ملے, انت مخلوق حسین, کہ تم واقعی مخلوق حسین. جیتے رہیں, آباد رہیں. مولا آپ کے پردوں کی محافظت فرمائے, مالک آپ کو آباد رکھے, ولایت نصیب ہو, عزاداری نصیب ہو, اور اسی طرح مالک آپ سے اپنی نوکری وصول کرتے ہیں. جی بیٹا لگا دیجیے. سلامت رہیں آپ سب بھی.